نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ خواتین و حضرات، سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک یہودی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ شام کا ایک یہودی ہفتے کے روز تورات شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے تورات میں 4 مقامات پر 4 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھی، آپ کی تعریف لکھی ہوئی دیکھی 4 مقامات پر۔ تو اس یہودی نے اسے کاٹ کر جلا دیا۔ دوسرے ہفتے تورات کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی صفت، تعریف 8 مقامات پر موجود پائی۔ یہودی نے اسے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کی تلاوت کرنے لگا تو 12 مقامات پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، تعریف اور نعت دیکھی۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اسی طرح کاٹ کر اپنی تورات کو جلاتا رہا تو پوری تورات ہی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے دوستوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کی کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے دوست کہنے لگے وہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی نظر تجھ پر نہ پڑے اور نہ ہی تو اسے دیکھے۔ یہ معاذ اللہ اس کے دوستوں نے مشورہ دیا۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا واسطہ، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، خواتین و حضرات، ایک دن وہ شام سے مدینہ روانہ ہو گیا، رات دن سفر کرتا ہوا مدینے پہنچ گیا تو اس کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے تھے، بہت حسین تھے۔ یہودی نے یہ گمان کیا کہ شاید یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گھوڑے سے اتر کر بولا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، کیونکہ 3 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے۔ تو سلمان سوچنے لگے کہ اگر اسے بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں تو یہ واپس چلا جائے گا، اگر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گہری سوچ کے بعد کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ سلمان یہودی کو لے کر مسجد میں آ گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سوگوار بیٹھے تھے، پریشان غمگین بیٹھے تھے۔ تو یہودی نے یہ سمجھ لیا کہ اس بھری محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو وہ بولا السلام علیک یا ابا القاسم، السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے پاس آ کر کہا کہ تم کون ہو؟
تم نے ہمارا زخم تازہ کر دیا، غم تازہ کر دیا ہے۔ شاید تم اجنبی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ 3 دن پہلے ہمارے آقا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سنتے ہی اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے کہا کہ افسوس میرا سفر ضائع ہو گیا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میرا سفر ضائع ہو گیا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، کاش میں نے تورات ہی نہ پڑھی ہوتی، کاش میں نے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہ پڑھی ہوتی، اگر پڑھ ہی بیٹھا تھا تو کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ رہتا۔ میرے دوستو، یہ کہہ کر یہودی نے کہا کہ میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرو، ان کا حلیہ بیان کرو۔ تو یہودی کی اس درخواست پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ آپ میانہ قد والے تھے، آپ کا رنگ سرخ سفید تھا، پیشانی چوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک درازی مائل، چہرہ ہلکا، آپ کا منہ کشادہ تھا، سر کے بال نہ پیچیدہ تھے نہ ہی سیدھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی بڑی تھی، شانے پر گوشت اور مونڈوں پر ہڈی بڑی تھی، سینہ مبارک میں ناف تک بالوں کی ہلکی لکیر تھی، شانوں اور کلائیوں پر بال تھے، ہتھیلیاں پر گوشت اور چوڑی کلائیاں لمبی، اور پاؤں کی ایڑیاں نازک اور ہلکی تھی، پاؤں کے تلوے بیچ سے ذرا خالی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دانت مبارک سے نور پھوٹ نکلتا تھا، اور آخر میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہ ایک نشان تھا حضور کے کندھوں کے درمیان، جسے مہر نبوت کہتے ہیں، جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر یہودی نے کہا تم نے سچ کہا علی، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا ان کا کوئی لباس دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھیج دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لاؤ۔ سلمان دروازے پر پہنچے تو خاتون جنت کے رونے کی آواز آئی، اور آپ کہہ رہی تھی یا فخر الانبیاء یا زین الانبیاء یا زین الاولیاء۔ ماں کے ساتھ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حسنین بھی رو رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی، گھر سے آواز آئی یتیموں کے دروازے پر کون ہے؟ فرمایا کہ سلمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی اور بولی کہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ کون پہنے گا؟ تو حضرت سلمان نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک نکالا۔ میرے دوستو، جبے پر 7 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، چتیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا۔ حضرت سلمان
فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ لیا اور حضرت علی کے پاس لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ چوما، پھر سونگا۔ تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو بوسے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ یہودی کے حوالے کر دیا، اس نے بھی سونگ کر کہا کہ کتنی پاکیزہ اور لطیف خوشبو ہے۔ میرے دوستو، آخر میں عرض کرتے چلے کہ وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر کھڑا ہو گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، یا رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تو احد ہے، تو صمد ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو صاحب قبر والے ہیں یہ تیرے رسول ہیں، تیرے محبوب ہیں۔ مولا خیر اسلام تجھے منظور ہے تو اسی وقت میری روح قبض کر لے، مجھے موت دے دے۔ یہ کہتے ہی وہ یہودی غش کھا کر گرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دوستو اسے غسل دیا اور جنازے کے بعد جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ تھا وہ یہودی کا واقعہ، یقیناً انتہائی کربناک اور دکھ بھرا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ واقعہ اچھا لگے تو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل عبداللہ بدری کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔